السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ K2 دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ یہ سلسلہ کوہ قراقرم پاکستان میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 8611 میٹر یعنی 28,251 فٹ ہے۔ اسے پہلی بار 31 جولائی 1954 کو 2 اطالوی کوہ پیماؤں نے سر کیا۔ 1886 میں اس پہاڑ کا پہلی بار گڈون آسٹن نے سروے کیا۔ تھامس ماؤنٹ گمری بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اس کا نام K2 رکھا کیونکہ سلسلہ کوہ قراقرم میں یہ چھوٹی دوسرے نمبر پر تھی۔ گڈون آسٹن کے نام سے اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ K2 پر چڑھنے کی پہلی مہم 1902 میں ہوئی جو ناکامی پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد 1909، 1934، 1938 اور 1939 اور پھر اس کے بعد 1953 والی کوششیں بھی ناکام ہوئیں۔ 31 جولائی 1954 کی اطالوی مہم میں بالآخر کامیاب ہوئی۔ 23 سال بعد اگست 1977 میں ایک جاپانی کوہ پیما نے بھی اسے سر کیا۔ اس کے ساتھ اشرف امان پہلا پاکستانی تھا جو اس پر چڑھا۔ 1978 میں ایک امریکی ٹیم اس پر چڑھنے میں کامیاب ہوئی۔ K2 کو ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ K2 پر 246 افراد چڑھ چکے ہیں جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ پر 2238 افراد چڑھ چکے ہیں۔ K2 یا گارڈن آسٹن کی چوٹی قراقرم کے پہاڑی سلسلے کی وہ بلند ترین چوٹی ہے جو پاکستان اور چین کی سرحد کے قریب گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ K2 کو مقامی بلتی زبان میں جھومو غوری بھی کہتے ہیں، جو 8611 میٹر یعنی سطح سمندر سے 28,251 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ انگریز سرکار کے ماتحت جب ہندوستان کے طول و عرض کی پیمائش کے لیے سروے کیا گیا تو تھامس منٹگومری نے اس چوٹی کو K2 کا نام دیا۔ اس سے پہلے ایک انگریزی جیولوجسٹ ہنری گارڈ آسٹن نے قراقرم کے اس تاج کو کھوج نکالا تھا۔ اسی مناسبت سے اسے گارڈن آسٹن پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ قراقرم کی اس بلند ترین چوٹی کو اپنی خطرناک چڑھائیوں ڈھلانوں کی بنا پر وحشی یا ظالم پہاڑی چوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں K2 سر کرنے کی تناسب کم ہے کیونکہ K2 چوٹی تک پہنچنے میں انتہائی ناسازگار موسم اور اس پہاڑی کی جان لیوا چڑھائی جس کے تقریباً عمودی رکاوٹیں ہیں، گارڈن آسٹن کی یہ دونوں ایسے مہلک ہتھیار ہیں جو اس سے زیادہ کوہ پیما کو جان سے مار چکے ہیں۔ ان چڑھائیوں میں بوٹل نیک وہ خطرناک ترین مقام ہے جہاں کئی جان لیوا حادثے رونما ہو چکے ہیں۔ ان میں 2008 کا وہ سانحہ بھی شامل ہے جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 11 کوہ پیما زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ باٹل نیک کے K2 کا وہ جرنیل ہے جو برف کے دیوہکل ستونوں اور تودوں سے لیس ہے اور اس اہرام نما پہاڑی چوٹی پر قدم رکھنے والے ہر 5 میں سے ایک کوہ پیما کو دھوکہ دہی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ K2 اصل جوش و جذبہ رکھنے والے کوہ پیما اور شہرت کے بھوکے کوہ پیما میں تمیز کرنے والی چوٹی ہے۔ K2 کو سر کرنے کے لیے پہلی دفعہ 1902 میں کوشش کی گئی تھی جو ناکام ٹھہری۔ متعدد کوہ پیما گروپوں کی ناکامی اور تجربات کے بعد 1954 میں ایک اطالوی ٹیم نے پہلی بار K2 کی وحشی ظالم چوٹی کو سر کر کے کوہ پیما کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا اضافہ کیا۔
K2 کو سر کرنے کے لیے جون تا اگست بہترین مہینے ہیں۔ باقی سال یہاں کا موسم کوہ پیمائی کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ اسے سر کرنے کے لیے زیادہ تر ابروزی روٹ اختیار کیا جاتا ہے، جو کٹھن اور خطرناک ہونے کی باوجود تکنیکی بنیادوں پر استعمال کیا جانے والا راستہ ہے۔ نذیر صابر پاکستان کا وہ سرمایہ افتخار ہیں جنہوں نے K2 کو مغربی چڑھائی کی طرف سے سر کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ 1981 میں کی جانے والی اس کوہ پیمائی میں نذیر صابر کے ساتھ جاپانی کوہ پیما شامل تھے۔ مہربان شاہ، رجب شاہ اور حسن صد پارہ بھی K2 کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں۔ 2014 میں پہلی بار پاکستان بار برداروں اور گائیڈز پر مشتمل ٹیم نے اطالوی کوہ پیما کے ساتھ K2 کی چوٹی پر قدم رکھ کر اسے سر کر کے 60 سال پورے ہونے کا جشن منایا۔ K2 کی عکس بندی ڈرون کے ذریعے 2016 میں پہلی دفعہ کی گئی، لیکن یہ 6000 میٹر تک ہی ممکن ہو سکا۔ اس کے بعد K2 کے نگہبان موسم نے ڈرون کو پرواز کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ تھے K2 پہاڑی کے متعلق دلچسپ حقائق۔ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ والسلام۔